آپ دیکھ رہے ہیں آواز، میں ہوں بیرسٹر احتشام امیرالدین۔ ابھی جبکہ میں آپ سے مخاطب ہوں لائیو، عمران خان صاحب کے دو بڑے دلچسپ سٹیٹمنٹس میرے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی جائے اور نئی گورنمنٹ جو الیکشنز کے بعد آئے وہ پھر نئے آرمی چیف کو تعینات کرے۔ اور دوسرا سٹیٹمنٹ ان کا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر جج صاحبان مجھے بولنے کا موقع دیتے تو شاید میں معافی مانگ لیتا۔ تو یہ دو سٹیٹمنٹس عمران خان کے میرے سامنے آ رہے ہیں جو کہ دلچسپ ہیں۔ بہرحال اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان یہ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو ملک کو سیلاب کی وجہ سے تباہی کا سامنا ہے اور دوسری تباہی ہے معیشت کی، اور اس کا جو روٹ کاز ہے وہ سیاسی عدم استحکام ہے، اسی لیے ہر قیمت پر الیکشنز کروائیں گے۔ کیا کہہ رہے ہیں سنیں۔ میں نے اب آپ کو کال دینی ہے اور کبھی بھی میں دے سکتا ہوں۔ میں اپنی تیاری کر رہا ہوں، صاف اور شفاف الیکشن یہ نہیں کروائیں گے تو لوگ تیار ہیں پاکستان کی سڑکوں پہ آ کے پرامن احتجاج کر کے یہاں زبردستی الیکشن کروائیں گے۔ تو ایک طرف عمران خان کہہ رہے ہیں کہ زبردستی ملک میں الیکشنز کروائیں گے، دوسری طرف گورنمنٹ کے مختلف پارٹی سے تعلق رکھنے والے رہنما کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز اپنے ٹائم پر ہوں۔ اس ساری صورتحال میں ایک دفعہ دوبارہ عمران خان کی طرف سے یہ جملہ بھی سامنے آیا کہ مجھے مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ مجھے مائنس کر کے چیزوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا عمران خان جب پرائم منسٹر بھی تھے تو فلور آف دا ہاؤس پہ انہوں نے یہ بات کی تھی اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر مجھے مائنس کر بھی دیں تو اس کے باوجود جو نیا آئے گا پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے وہ بھی آپ لوگوں کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ اس وقت کی اپوزیشن جو موجودہ حکومت ہے اس کو انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے یہی چاہ رہے ہیں میرے سے کہ کسی طرح عمران کے اوپر پریشر ڈلوا کے کسی طرح -1 کروا کے یہ بچ جائیں گے۔ انہیں نہیں پتا کہ یہ -1 ہو بھی گیا تو باقی بھی کوئی ان کو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ احسن اقبال یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو کہ کوئی آپ کو مائنس نہیں کرنا چاہتا، بلکہ آپ کی جو کارکردگی، آپ کی جو اسٹریٹجی، حکمت عملی ہے سیاست کو لے کر کے، اس سے آپ خود اپنے آپ کو مائنس کرنے کی کوشش کریں۔ میں عمران نیازی صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خلاف -1 کی کوئی سازش نہیں کر رہا، آپ -1 کی سازش خود کر رہے ہیں کہ جب ساری قوم سیلاب زدگان کی مدد کے لیے جت جائے اور آپ اپنا قبلہ علیحدہ بنا کے کروڑوں روپے جلسوں پہ اڑائیں، جب آپ اس ملک کی فوج کو مذاق بنائیں گے، اس میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو آئین اور قانون آپ کے خلاف حرکت میں آئے گا۔ تو ایک طرف عمران خان صاحب نے خود اس ڈیبیٹ کا آغاز کیا، -1 ہو رہا ہے، -1 ہو سکتا ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ -1 کیا جائے اور مجھے سائڈ پر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف عمران خان کی پارٹی کے اندر سے ایک طرف تو یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ -1 ہو ہی نہیں سکتا اور عمران خان کا کوئی متبادل نہیں ہے، اور ایک دوسری طرف سے یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ عمران خان کو بالکل مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، خدا نخواستہ ان کے قتل کی کوئی سازش یا تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ بابر اعوان صاحب نے بھی آج دہشت گردی کی عدالت میں جب ضمانت کے اوپر وہ بحث کر رہے تھے جو کہ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے انٹرم بیل عمران خان صاحب کی، وہاں پر بھی انہوں نے بولا، اور فواد چوہدری صاحب کا ایک شارٹ بھی ہے وہ بھی آپ کو تھوڑی دیر میں سنواتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اسد کیسر کیا کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان کو مائنس کرنے کی کوشش کرے گا ہو جائے گا۔ کوئی -1 نہیں ہوگا، بلکہ جو یہ چاہیں گے کہ -1 ہو اس کا وہ -1 ہو جائے گا۔ عمران خان سے یہ سوال آج کورٹ میں ایک رپورٹر نے بھی پوچھا کہ آپ کو کیا مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کیا یہ فارمولا چلے گا جس طرح سے پہلے الطاف حسین کو یا نواز شریف کو مائنس کیا گیا، کیا اسی طرح آپ کو مائنس کیا جائے گا؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میرا کمپیریزن ان دو پہلے الطاف حسین پھر نواز شریف پھر آپ -1 کا فارمولا کب تک چلتا ہے؟ مجھے نواز شریف ایک چور سے اور الطاف حسین ایک دہشت گرد سے میرا نام موازنہ کرو۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی یہ کہہ رہے ہیں کہ مائنس صرف پاکستان کی عوام کر سکتی ہے اور جس کو چاہے وہ کر سکتی ہے اور جس کو وہ پلس کرنا چاہے تو وہ پلس ہو جاتا ہے، اور اس وقت عمران خان بہت مقبول ہیں، عوام میں مقبول ترین لیڈر ہیں، لہٰذا انہیں مائنس کرنا پاسبل ہے۔ تو جیسے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے یہ عرض کی کہ آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں عمران خان صاحب اپنی ضمانت میں توسیع کے لیے جب جج صاحب کے سامنے پیش ہوئے تو وہاں پہ بھی ایک دلچسپ مکالمہ ہوا عمران خان کے وکیل بابر اعوان اور جج صاحب کے مابین، اور وہاں پر جو ریمارکس ہیں آنریبل کورٹ کے وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ ہے۔ اور انہوں نے تفتیشی افسر سے پوچھا کہ آپ نے عمران خان کو شامل تفتیش کیا یا نہیں کیا، تو انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے صرف ایک تحریری بیان دیا ہے لیکن یہ شامل تفتیش نہیں ہوئے ہیں۔
تو جج صاحب نے بولا کہ بیان ہی چاہیے تھا اور آپ نے برآمدگی کیا کرنی ہے. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ بالکل فضول بھونڈا قسم کا کیس عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا بنایا گیا ہے, اور دہشت گردوں کی صف میں کھڑا کرنا اس جوڈیشل اور لیگل سسٹم کے ساتھ زیادتی ہے, ظلم ہے. آپ اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم اتنا فضول ہے اور اتنا مینیپولیٹو ہے, یعنی کہ کوئی بھی اس کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے کہ آپ عمران خان کے خلاف بھی دہشت گردی. وکیل تو سہتے رہے ہیں, وکیل سہتے رہے ہیں, وکیلوں کے اوپر دہشت گردی لگی بھی ہے, وکلا نے ان دہشت گردی کے مقدمات کو فیس بھی کیا ہے, ان کے جواب بھی دیے ہیں, بھگتا بھی ہے, اور اس کے بعد پھر اس میں سے باہر نکلے. لیکن عمران خان کی جہاں تک بات ہے, لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی اتنی اندھیر نگری نہیں ہے پاکستان کے جوڈیشل لیگل سسٹم میں کہ عمران خان پہ بھی دہشت گردی لگ جائے گی ایک سٹیٹمنٹ کی بنیاد پہ. دہشت گردی تو صرف دہشت گردوں پر لگتی ہے جو معاشرے میں انتشار پیدا کرتے ہیں, دہشت پھیلاتے ہیں, خوف پھیلاتے ہیں, لاشیں گراتے ہیں, بم دھماکے کرتے ہیں, ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں. تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عمران خان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ ہو جائے گا. اور میں حیران ہوں کہ ابھی ہر تاریخ پہ ضمانت میں توسیع ہو رہی ہے, یعنی کہ عدالت پوچھتی ہے ہاں جی شامل تفتیش کیا, وہ کہتے ہیں جی ابھی نہیں کیا, تحریری بیان آ گیا, جب یہ شامل تفتیش ہوں گے تو پھر ہم تفتیش کنکلوڈ کریں گے. کیا کنکلوڈ کریں گے؟ پولیس نے کیا تفتیش کنکلوڈ کرنی ہے؟ عمران خان سے کیا برآمد کرنا ہے؟ کوئی دستی بم برآمد کرنا ہے, کوئی پسٹل برآمد کرنا ہے, کوئی خودکش جیکٹ برآمد کرنی ہے؟ مطلب کہ اٹ از شیملیس kind of a statement given by the investigating officer before the learned trial court کہ جی ہم نے ابھی تفتیش کرنی ہے اور یہ شامل تفتیش نہیں ہو رہے ہیں. مطلب کہ آپ نے ایک جھوٹا مقدمہ بنایا, آپ نے اس بندے کو دہشت گردوں کی صف میں کھڑا کیا ہے, اور اب آپ اتنی ڈھٹائی سے اور بے شرمی سے کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو شامل تفتیش کرنا, اور یہ ہو نہیں رہے ہیں. اور جج صاحبان جو ہے انہوں نے اسی بنیاد پر کہا کہ شامل تفتیش کیا جائے, اور اگلی ڈیٹ تک پھر عبوری ضمانت میں توسیع کر دی ہے. تو بہرحال پھر عدالت نے یہ بھی پوچھا تفتیشی افسر سے کہ جو تحریری بیان عمران خان کی طرف سے جمع کرایا گیا کہ آپ نے اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیا؟ اس نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا یہ تو بدنیتی ہے, جو ملزم نے بیان دیا ہے آپ اس کو ریکارڈ کا حصہ تو بنائیں, آپ نے وہ اپنے پاس تحفے کے طور پر رکھا ہوا ہے. پھر بابر اعوان صاحب نے وہاں پر یہ بولا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے, اس وجہ سے ہم تھانے نہیں جا رہے ہیں. یہ خود ہمیں بتاتے ہیں, ایجنسیز وغیرہ اور یہ پولیس وغیرہ ہمیں خود بتاتے ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے, کالعدم تنظیمیں عمران خان کے پیچھے ہیں. اور وہاں پہ خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے. اور بابر اعوان صاحب نے تو باقاعدہ الزام لگایا ہے کہ ماڈل ٹاؤن کے سارے ملزم اسلام آباد میں اس وقت جو ہیں وہ تعینات ہو چکے ہیں, ان کی پوسٹنگ ہو چکی ہے, اور پولیس مقابلے کی تیاری ہے. یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ تھا جو بابر اعوان نے کورٹ میں دیا عمران خان کی ضمانت میں دلائل دیتے ہوئے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اگر وہاں پہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو بعد میں یہ دو بندے اپنے بھی اڑا دیں گے اور کہہ دیں گے کہ کالعدم تنظیم ہے. یہ بھی بہت بڑی بات کر دی ہے, بہت بڑی بات کر دی ہے بابر اعوان نے. تو پولیس بتائے, یہ بابر اعوان نے کہا کہ انہوں نے تفتیش کرنی ہے تو پھر جوڈیشل کمپلیکس میں کر لیں, ساتھ والے کمرے میں بٹھا کے عمران خان سے تفتیش کر لیں. اور اگر تو تفتیش ہی مقصد ہے تو یہ ہو سکتا ہے, نہیں تو یا پھر یہ ہراساں کرنا چاہ رہے ہیں, مقصد ہی ہراساں کرنا ہے, تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ جی خود وہ چل کر تھانے آئیں اور تھانے میں بات ہوگی. تو یہ ساری وہاں پر آج سچویشن جو ہے وہ ڈسکس ہوتی رہی ہے. اور میں آپ سے عرض کروں, میں نے آپ کو کہا کہ فواد چودھری نے بھی کچھ اسی طرح سے بات کی کہ عمران خان کی جان کو بھی سن لیں. یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان چونکہ الیکشنوں میں نہیں ہار رہا تو اس کو اب فزیکلی ایلیمنیٹ کیا جائے, اور اس کے لیے وہ مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں. یہ سارے لوگ ایکچولی عمران خان کے قتل کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, اور یہ اس ساری اسکیم کے چھوٹے چھوٹے حصے دار ہیں جس کے اوپر یہ لوگ کام کر رہے ہیں, اور ایک مذہبی منافرت پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ مریم نواز شریف اس کے پیچھے سارا جو اسٹریٹجک سیل ہے وہ چلاتی ہیں, پیسے بھی وہی خرچ کرتی ہیں, اسکیم بنانا جو ہے وہ ان کا کام ہے. ان تمام لوگوں کی باری بھی آئے گی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ جو بھی کر لیں اس کا ان کو جواب ملے گا.